ویورز کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ جیسا کہ قرآن پاک سے ہمارا رشتہ تعلق اللہ تعالیٰ کے کرم سے، اس کے محبوب کی نظر کرم سے محبت والا تعلق اور پہچان جو ہے وہ قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو مزید بڑھا دے اور اس تعلق کو ہمیشہ کے لیے قائم رکھے۔ قرآن مجید کے سورہ البقرہ کے 25ویں رکوع تک، اور آج ہم اس کا نصف کرنے جا رہے ہیں، دوسرے پارے کا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ قرآن پاک کے سفر میں اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ تو چلیے آج کا رکوع نمبر 25 پڑھتے ہیں، جس کا پارٹ 1 ہے۔ یہ رکوع تھوڑا لینتھی ہے، اس لیے اس کو آج ہم آدھا پڑھیں گے، 202 نمبر آیہ مبارکہ تک۔ تو پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج، اور حج کے اشہر مہینے ہیں، معلومات جو مقرر ہیں۔ الحج اشہر، حج کے مہینے جو ہیں وہ مقرر ہیں۔ فمن فرادہ، تو جو کوئی لازم کر لے، فیہن، ان میں، الحج حج، فلا، پس نہیں، رفث، نہ میل ملاپ کرے، ولا فسوق، اور نہ کوئی گناہ، نہ اپنی بیوی سے میل ملاپ کرے اور نہ ہی کوئی گناہ، ولا جدال، اور نہ کوئی جھگڑا، فی الحج، حج کے دنوں میں، فی الحج، پورے حج کے دوران۔ اب حج کی تیاری جو ہے وہاں شروع ہو جاتی تھی تقریباً ذیقعد، ذیلحج، عید چھوٹی شوال کی گزرتی ہے، اس کے بعد تقریباً ذیقعد کا مہینے میں حج کی تیاری شروع ہو جاتی تھی۔ سفر حج کے لیے رخت سفر باندھ لیا جاتا تھا، تو اس لیے فرمایا گیا کہ یہ مہینے مقرر ہیں۔ حالانکہ یہ حج کے تو دن ہے نا آخری، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو مہینے کہا، کیونکہ ان کی تیاری کا بھی مرحلہ سارے اس میں شامل ہیں۔ تو ان سب کے دوران جب ایک نیت باندھ لی ہے حج کی، تو کیا کیا منع کر دیا گیا؟ بیوی سے میل ملاپ، لڑائی جھگڑا اور کوئی بھی گناہ، سب سے بچو۔ وما تفعلوا، اور جو تم کرو گے، من خیرن، بھلائی میں سے، اور جو کوئی نیکی تم کرو گے، یعلمہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت اچھی طرح جانتا ہے، باخبر ہے۔ وتزودوا، اور زاد راہ لے لینا، سفر کا خرچ لے لینا، فإن، پس بے شک، خیر الزاد، بہترین زاد راہ، التقویٰ، پرہیزگاری ہے، واتقونی، اور مجھے سے ڈرو، یا اولی الالباب، اے عقل والو، اے عقل مندو۔ عقل مند ہونے کی نشانی ہی یہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہو، اللہ سے ڈر کر تقویٰ اختیار کر لے، یہی سب سے بڑی عقل مندی ہے۔ لیسا، نہیں، علیکم، تم پر گناہ، علیکم، تم پر، جناح، گناہ، تبتغوا، کہ تم تلاش کرو، فضلا، فضل، من ربکم، اپنے رب کی طرف سے۔ اب ان دنوں میں، حج کے دنوں میں، اب اگر تو مکمل طور پہ رزق کا تلاش جو بند کر دی جائے تو پھر خرچ بھی مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان دنوں میں بھی تم رب کا فضل یعنی رزق تلاش کر سکتے ہو، تجارت اگر کرنی ہے، کوئی خرید و فروخت کرنی ہے تو وہ کر سکتے ہو، تو کوئی گناہ نہیں۔ سبحان اللہ، کتنے آسان اللہ تعالیٰ نے احکامات جو ہے نازل فرمائے۔ فَإِذَا، پس جب، افضتم، تم لوٹو، من عرفات، عرفات سے، فاذکروا، تو یاد کرو، اللہ تعالیٰ کو، عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے پاس، واذکروہ، تو اسی کو یاد کرو، کما، جیسا کہ، ہداکم، اس نے تمہیں ہدایت دی، جیسا کہ تمہیں اس نے سکھایا۔ ہداکم کا مطلب کہ جیسے ہی اس نے تمہیں تعلیم دی، ہدایت دی، سکھایا، ویسا اللہ کا ذکر کرو۔ وَإِن كُنتُمْ، اگر تم ہو، من قبلہ، اس سے پہلے، اور اگر تم تھے اس سے پہلے، اور اگرچہ تم تھے اور نہیں تم تھے، یہ دونوں اس کے معنی ہیں، ٹھیک ہے۔ اگرچہ تم تھے، من قبل ہی، اس سے پہلے، اور نہیں تھے تم اس سے پہلے، مگر، لمن الضالین، راہ بھولے ہوئے۔ ضالین کا مطلب ضروری گمراہ نہیں ہوتا ہے کہ کوئی دین سے بھٹک گیا، نہیں، کوئی ایسی چیز جس سے مطلب بھول جائے انسان، بھولا ہوا ہو تو اس کو راہ بھولا ہوا بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ اس کا یہی معنی آئے گا کہ پہلے تم اس سے گم شدہ یا راہ بھولے ہوئے تھے، اب اپنے رستے پہ واپس آ جاؤ، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ سب سے بڑی چیز جو اللہ تعالیٰ نے اس میں پوائنٹ آؤٹ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ ثم، پھر جب، افیدو، تم لوٹو، من سے، حیث، جہاں سے، افاد، لوٹتے ہیں، الناس، لوگ، واستغفر اللہ، تو اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے رہو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، غفور الرحیم، بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ فَإِذَا، پس جب، قَضَيْتُمْ، تم لوٹو یا پورا کر چکو، تم پورا کر چکو، افاد، تم لوٹو ہوتا ہے، اور یہاں ہے قَضَيْتُمْ، پورا کر چکو، مناسککم، اپنے مناسک، فاذکروا اللہ، تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، کذکرکم، جیسے یاد کرتے ہو، آباءکم، اپنے آباء و اجداد کو، او اشد ذکرا،
پھر یہاں شدہ کا لفظ لگا کر اللہ تعالیٰ کے ذکر کو بہت زیادہ بلندی کے ساتھ، بہت زیادہ حدت کے ساتھ، بہت زیادہ جدت کے ساتھ اور بہت زیادہ مطلب ہائیلی آپ سمجھ لیں ایموشنز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جب تم ارکان حج ادا کر چکو تو اللہ کو یاد کرو، پھر بھی اللہ تعالیٰ کو ایسے یاد کرو جیسے تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو۔ یہ کفار کا وتیرہ اور طریقہ بن چکا تھا، اپنے تکبر میں، گھمنڈ میں، تعصب میں، یہ ساری برائیاں جو موجود تھی وہ حج تو کیا کرتے تھے، اس میں ان کے حج کے ارکان بھی ایسے نہیں تھے، مناسک بھی ایسے نہیں تھے، تو یہ مطلب وہ لوگ ان چیزوں کو عبادت بنا لیتے تھے کہ باوجدات کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ طریقہ کار اور وہ مناسک، وہ ارکان وہ درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ درست فرما رہے تھے تمام ارکان کو، تمام مناسک کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ایمان لے کے آئے اور نئے نئے مسلمان تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسے تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو، کافر لوگ تو اس چیز کو بڑا فخر سمجھتے تھے، ان کے لیے حج کی عبادت یا شہود نصارہ کے لیے کوئی اور معنی رکھتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اصل جو حج کی عبادت ہے وہ ہے ہی اللہ کا ذکر، اللہ تعالیٰ سے تقوی اختیار کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو اپنے آباء و اجداد کا تم ذکر کرتے ہو یہ درست نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا وہاں پہ ذکر کرو اور ان سے کہیں درجہ بڑھ کر ذکر کرو۔ فامین الناسی، پس لوگوں میں سے من یقولو جو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب، آتینا ہمیں عطا فرما، ہمیں دے فی دنیا میں، وما لہ فی الآخرۃ اور نہیں ان کے لیے دنیا آخرت میں من خلاق کوئی حصہ، جو کہتے ہی صرف اتنا ہے کہ ہمیں دنیا میں ہی دے، یہ بھی دے، یہ بھی دے، وہ بھی دے، یہ بھی دے، ہر وقت یہی مانگتے رہتے ہیں دنیا کی چیزیں، وہ آخرت کے لیے یا کوئی روحانیت کے لیے یا قلب کے لیے، کوئی روحانی دنیا کے لیے کچھ نہیں مانگتے، تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ومنہم اور ان میں سے ایسے بھی ہیں من یقول جو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب، آتینا ہمیں عطا فرما، فی دنیا میں، حسنۃً اچھا، بھلا، بھلائی، وفی الآخرۃ اور آخرت میں حسنۃً بھلائی، وقنا اور ہمیں بچا لے عذاب النار دوزخ کے عذاب سے۔ ایک تو وہ آگ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اس کے لیے بچنے کی دعا کرتے ہیں، دوسرا وہ نیکی کو یا بھلائی کو دنیا تک محدود نہیں کرتے، آخرت کی بھلائی بہت زیادہ مانگتے ہیں۔ تو اولئک یہی وہ لوگ ہیں، لہم ان کے لیے نصیب حصہ ہے، مما جو کسب انہوں نے کمایا، واللہ اور اللہ تعالیٰ سریع الحساب بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ حساب تو ہو ہی جانا ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت جلد حساب لے لینا ہے دنیا میں، جو کچھ استعمال کر کے گئے لاکھوں کروڑوں اربوں کہ تم جائیدادیں کوٹھیاں بنا کے جا رہے ہو اور اللہ کا ذکر جو ہے وہ تمہارے دلوں میں نہیں اترا، تو اللہ نے پوچھ تو لینا ہے، جلدی حساب لینے والا ہے۔ لیکن حصہ کن کے لیے ہوگا؟ ان کے کمائی میں سے، ان کے اعمال، ان کے نیک اعمال کا حصہ انہی میں سے ہوگا جو یہ دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ دعا بہت پسند ہے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس لیے ہر نماز کے بعد، ہر وقت اٹھتے بیٹھتے اس دعا کو اپنے اوپر واجب کر لیں، ضروری خیال کریں کہ یہی دعا جو ہے اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے اور یہی دعا پسندیدہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پیاری ہے، تو ہمیں بھی یہی دعا اچھی اور پیاری لگنی چاہیے اور ہر وقت اسی دعا کو اپنی زبان کے اوپر ہمیشہ جاری رکھیں کہ ربنا اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرمائے، بے شک وہ فرمانے والا ہے۔ تو آج کا ہمارا لیکچر یہیں پہ ختم ہوتا ہے، نصف ہو گیا ہے ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ سننے والے تمام میرے ویورز کو بھی مبارکباد پیش کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں استقامت عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ لیکچر میں نصف سے آگے اسی رکوع کا پارٹ 2 لے کر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔